الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ آج آپ کے سامنے انتہائی خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ آج کا پروگرام میں ہم نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں گے۔ جی ہاں ناظرین کرام، نماز جنازہ کا طریقہ۔ اس سے قبل کہ آج کا پروگرام شروع کروں، میں آپ کی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو تمام اپنے گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ایک اور گزارش ہے ناظرین کرام کہ ہماری ویڈیوز کو آخر تک دیکھا کیجئے تاکہ ہمارا مقصد بھی حاصل ہو اور ہم جو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں جو معلومات، وہ آپ کو صحیح طور پر حاصل ہو سکے۔ تو آئیے آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں۔ ناظرین جناب، نماز جنازہ۔ نماز جنازہ وہ نماز ہے جو میت کی دعائے مغفرت کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس میں 2 فرض ہوتے ہیں اور 3 سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں۔ اس کا طریقہ سماعت فرما لیجئے اور نیت بھی سماعت فرما لیجئے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے نیت سماعت کرتے ہیں کہ اس کی نیت اس طرح کی جاتی ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ، ساتھ 4 تکبیروں کے، ثنا واسطے اللہ رب العزت کے، درود واسطے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ یہ اس کی دعا کی جائے گی پیچھے اس امام کے۔ اب آئیے اس کا طریقہ سماعت فرما لیجئے۔ ناظرین کرام، میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ اس میں 2 فرض ہیں اور اس کی 3 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ سب سے پہلے اس کے فرض۔ ناظرین کرام، فرض اس کے 2 ہیں۔ پہلا فرض قیام ہے، یعنی کھڑے ہونا۔ اگر کسی نے بغیر عذر بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر عذر ہے، شرعی عذر ہے، بیٹھ کر پڑھ لی تو ہو جائے گی۔ اور دوسرا فرض جو ہے وہ اس کا 4 اس کی تکبیریں ہیں اور اس کی نماز ناظرین کرام 3 سنت ہیں، سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ ہے کیا؟ سنت مؤکدہ وہ سنت ہے کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ سنت جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہو۔ اس کو ترک کرنا اگر کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ ترک کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ترک کرنے کی عادت بنا لی جائے گی تو ناظرین کرام انسان مسلمان گناہگار ہوگا۔ تو لہٰذا سنت مؤکدہ پر عمل کرنا چاہیے۔ آئیے اب اس کا طریقہ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے امام صاحب کو چاہیے کہ نماز جنازہ کا طریقہ آسان الفاظ میں نمازیوں کو، مقتدیوں کو ضرور بتا دیں تاکہ مقتدی حضرات کسی پریشانی کا شکار نہ ہو، کیونکہ بہت سے مقام پر یہ دیکھا گیا ہے کہ امام جو صاحبان ہیں وہ نماز جنازہ کا طریقہ بیان نہیں کرتے اور نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے ناظرین کرام کہ بہت سے لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، تو وہ کبھی اپنے دائیں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کبھی اپنے بائیں طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو یہ بھی دیکھا گیا ناظرین کرام کہ بہت سے لوگ عیدین کی نماز کی طرح، کیونکہ اس میں بھی زائد تکبیریں ہوتی ہیں، تو رفع یدین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا امام صاحبان کو چاہیے کہ وہ لازمی نماز جنازہ کا طریقہ آسان الفاظ میں مقتدیوں کو لازمی بیان کریں تاکہ مقتدی اور امام خشوع و خضوع کے ساتھ اس نماز کو جو ہم میت کی دعائے مغفرت کے لیے ادا کر رہے ہیں احسن طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ناظرین کرام، اس میں 4 تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے تو اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر، ہم زیر ناف جیسے عام نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہم نے زیر ناف ہاتھ باندھ لیے۔ اب اس تکبیر کے بعد جو پہلی سنت ہے وہ ثنا ہے اللہ کے واسطے، وہ ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا وہی ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں صرف ایک جو ہے کلمے کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ میں آپ کے سامنے یہ پڑھتا چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ پہلی تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد امام صاحب پھر دوسری تکبیر کہیں گے۔ یاد رکھیے
ان چاروں تکبیروں میں صرف پہلی تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، باقی 3 تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھانا. تو لہٰذا دوسری تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کسی نے نہیں اٹھانا. دوسری تکبیر جب ہم نے کہہ لی تو اس کے بعد پھر ہم دوسری سنت حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے. درود ناظرین کرام وہی پڑھا جائے گا جو نماز میں عموماً ہم پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی. لیکن اگر کسی کو درود ابراہیمی یاد نہیں تو کوئی بھی درود ہم پڑھ سکتے ہیں، تو لہٰذا درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ افضل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہم نے پڑھ لیا. اب ہم اس کی تیسری تکبیر کی طرف جائیں گے. امام صاحب اور مقتدی تیسری تکبیر جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، اگین ہاتھ نہیں اٹھانے. جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے، اور کہنے کے بعد اب جو تیسری سنت پڑھی جائے گی وہ ہے حاضر میت کے لیے اس کی دعا پڑھنا. دعا کیا ہے ناظرین کرام؟ دعا یہ ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا پڑھ لی جائے گی. یہ تینوں سنتیں ادا ہو گئیں، 3 تکبیر ہو گئیں. اب چوتھی تکبیر جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے ناظرین کرام اگین ہاتھ نہیں اٹھانے. جیسے ہی چوتھی تکبیر کہہ لی جائے گی تو آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اب جو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے ان کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر امام صاحب دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے. اس کے بعد پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، اور جب ہم سلام کہہ لیں تو اپنی صفوں سے منتشر ہو جائیں اور میت کے لیے پھر دعا کریں. تو یہ چاروں تکبیریں آپ کے سامنے اس کا طریقہ بیان کر دیا گیا. ناظرین کرام ایک چیز کا جو ہے خاص خیال رکھیں، جہاں کہا گیا کہ کہنی ہے یا پڑھنی ہے، کہنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم جو 4 تکبیریں ہیں جب اس کو کہتے ہیں تو امام صاحب تو یہ تکبیریں جو ہے بآواز بلند کہیں گے، لیکن جو ان کے مقتدی ہیں ان کو خاموش نہیں رہنا، ان کو بھی ان تکبیروں کو دہرانا ہے، کہنا ہے، اور اتنی آواز میں کہنا ہے کہ آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل میں تکبیریں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر اپنی زبان سے تکرار نہیں کریں گے اور تکبیریں نہیں کہیں گے تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا، اور لہٰذا نماز جنازہ نہیں ادا ہوگی. تو لہٰذا ان تکبیروں کو اپنی زبان سے آپ نے کہنا لازمی ہے. ہاں اتنی آواز سے کہنا ہے کہ آپ کے اپنے کان اپنے آپ کی آواز کو سن لیں. تو یہ نماز جنازہ کا طریقہ تھا. امید ہے کہ آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ارکان کو، احکام کو صحیح طور پر خضوع کے ساتھ سمجھنے کی اور ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر میں دعا پروگرام کے اختتام سے قبل ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا چلوں کہ میرا نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہمارا مقصد حاصل ہو سکے. تو آخر میں بس یہی وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.